السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، تختی نمبر 24، ادغامی یرملون۔ تو یہ تنوین اور نون ساکنہ کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تنوین اور نون ساکنہ کا ٹوٹل 4 قاعدے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ نے مس کیا ہے تو اس کا لنک میں نے یہاں پر دے دیا ہے۔ تو آج کا ہے ہمارا لیسن ادغام۔ ادغام یرملون لکھا ہے یہاں پر، دیکھیے یرملون کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ادغام کے 6 لیٹرز ہوتے ہیں۔ ادغام کے 6 لیٹرز ہوتے ہیں اور وہ ہیں یا، رو، میم، لام، واو اور نون۔ تو یہ 6 لیٹرز کو ساتھ میں لکھے تو یرملون بھی بولتے ہیں اسے۔ یہ یرملون اسی لیے کہتے ہیں تاکہ یہ 6 لیٹرز ہمیں آسانی سے یاد رہ جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ جان لیا کہ ادغام کے 6 لیٹرز ہوتے ہیں۔ ادغام کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے ادغام کو گنہ کے بنا پڑھا جاتا ہے اور دوسرے والے میں ادغام کو گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب پہلا ہم پڑھتے ہیں ادغام کو گنہ کے بنا، مطلب پہلا ہے ادغام بلا غنہ۔ پہلا ہے ادغام بلا غنہ، مطلب ادغام کو غنہ کے بغیر پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں ادغام کو غنہ کے بغیر کب پڑھا جاتا ہے۔ جب یا، رو، میم، لام، واو، نون، ان میں سے رو اور لام، ان میں سے یہ 6 لیٹرز میں سے 2 لیٹرز جو ہیں رو اور لام، یہ دونوں لیٹرز اگر نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد آ جاتا ہے، رو یا پھر لام، دیکھیے رو یا لام، یہ 2 لیٹرز اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ نہیں دیں گے۔ دیکھیے نون ساکن، یہ نون ساکن ہے اور یہاں پر تنوین کا اگزامپل ہے۔ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر رو آ جائے یا پھر لام آ جائے، دیکھیے یہاں پہ لام کا اگزامپلز بھی دیا ہے، یا پھر لام آ جائے، رو یا لام اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے تو ہم اسے کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے۔ اسے ہم ملا کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، لیکن نون ساکن کا آواز نہیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کا آواز نہیں آئے گا اور اسے ہم ماں کو رو سے ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اگزامپل کیسا پڑھا جائے گا؟ اسے محمد الرسول اللہ، دیکھا؟ اور اسے کیسا پڑھا جائے گا؟ من ربک، من ربک، دیکھا؟ نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھا بلکہ اسے ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، من ربک، من ربک۔ فرسٹ ہم دیکھیں گے رو کا اگزامپلس، ٹھیک ہے؟ ادغام میں رو، دھیان سے دیکھیں اسے کیسے پڑھنا ہے۔ میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال رو دو پیش در، محمدر، دیکھا؟ یہاں پر ہم اسے در ایسا پڑھیں گے، محمدر، رو زبر رو، محمدر رو، محمدر رو، تنوین کے بعد رو آیا تو بلا غنہ، مطلب غنہ کے بغیر اسے ہم ملا کر پڑھیں گے، محمدر رو، سین و پیش سو، محمدر رسو، لام لام پیش لل، محمدر رسول، لام کھڑا زبر اللہ، محمدر رسول اللہ، حاضر ہی، محمدر رسول اللہ، محمدر رسول اللہ، دیکھا آپ نے؟ پیش کے بعد اگر اللہ کا ورڈ آ جاتا ہے تو اسے ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اس کا ڈسکشن ہم نے کر لیا ہے پچھلے لیسن میں، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نے یہاں پر دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے میم رو زیر مر، رو با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کیف زبر کیا، مر ربی کیا، مر ربی کیا، مر ربی کیا، دیکھا آپ نے؟ اسے
ایسے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں دینا ہے۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رعو، فا را دو پیش فر، رعوفر، را زبر را، رعوف الرا، حا یا زیر حی، رعوف الرحی، میم دو پیش من، رعوف الرحیم، رعوف الرحیم، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا را دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، عیشت الرا، ضاد زیر ضی، عیشت الراضی، یا زبر یا، عیشت الراضیہ، تا دو زیر تن، عیشت الراضیۃ، عیشت الراضیۃ۔ اب دیکھیں گے ادغام لام۔ اب دیکھیں گے لام کا ادغام کیسا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ادغام بلا غنہ کے انڈر میں آتا ہے، مطلب وداؤٹ غنہ اسے کرنا ہوگا، ملا کر پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے کیسے پڑھنا ہے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملہ، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو، ملدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کلل، لام زبر لا، کلل، ہا الٹا پیش ہو، کلل لہو، کلل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو، یکل لہو۔ اسے ملا کر پڑھنا ہے تجدید کے ساتھ، لیکن اسے غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دھیان دیجیے گا۔ را زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، رزقل لکم، رزقل لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، افل لکم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملہ، با زبر با، ملبہ، نون دو زیر نن، ملبن، ملبن۔ دیکھا آپ نے، اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ادغام وداؤٹ غنہ ہے، یہ بلا غنہ ہے را اور لام کا، جسے ہمیں ملا کر پڑھنا ہے اور غنہ نہیں دینا ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا پہلا حصہ یہی کمپلیٹ ہوتا ہے، جو تھا ادغام بلا غنہ، مطلب غنہ کے بغیر ادغام کا اپلائی کرنا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ادغام مع غنہ کیا ہوتا ہے، مطلب غنہ کے ساتھ ادغام کو کیسے کیا جاتا ہے اور اسے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔